18 مہینے چلی ہے جنگ صفین، پانی بند تھا مولا کے لشکر پر. مالک اشتر آ کر کہتے ہیں مولا اب پانی ختم ہو گیا ہے. حضرت نے فرمایا مالک جا کر لے آؤ. فرمایا مولا کتنا لشکر لے کے جاؤں؟ فرمایا تنہا جاؤ. مولا وہاں 4000 کا لشکر ہے. حضرت نے فرمایا تنہا جاؤ. اب مالک اس مرید کو کہا جاتا ہے، جملہ نہیں سنا آپ نے، مالک اس مرید کو کہا جاتا ہے، مالک اس مرید علی کو کہا جاتا ہے جو علی کے امر میں زندگی ڈھونڈتا ہے. اب یہ نہیں پوچھ رہے میں مروں گا یا زندہ رہوں گا. وہاں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، پورا لشکر اترا ہوا ہے گھاٹ کے اوپر، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اکیلا چلا جاؤں. حضرت نے فرمایا مالک اکیلے چلے جاؤ. مالک اشتر گئے، سواریوں پر مشکیزوں کو لادا، پانی لے کر واپس آ گئے. ادھر خیمے میں بلا لیا گیا جو وہاں کا کوتوال تھا اور جو وہاں کے لشکر کا سالار تھا. تم نے مالک کو پانی دے دیا؟ کس کی اجازت سے دیا؟ کہنے لگے حضور آپ کے مشیر خاص عمرو عاص آئے تھے، انہوں نے کہا تھا انہیں پانی دے دو. بلا لیا عمرو عاص کو. تم نے کہا ہے؟ کہنے لگے جھوٹ بولتا ہے، ہم نے تو نہیں کہا. کہا حضور یہ خود آئے تھے. علامہ بزرگوار نمازی نے اس بات ولایت میں کتاب میرے پاس موجود ہے، زیارت جامعہ کی شرح لکھتے ہوئے اس واقعے کو لکھا ہے. کہنے لگے میں تو نہیں گیا ان کے ساتھ. کہا اچھا خبردار آئندہ مالک پانی لینے آئے تو تمہیں دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. چند دن بعد پھر مولا نے سے فرمایا مولا پانی. حضرت فرمایا جاؤ جیسے پہلے لے کر آئے لے کر آؤ. مالک پھر لے کر آ گئے. پھر بلا لیا گیا اسے. تم نے کس کی اجازت سے دیا ہے؟ کہا آپ کے بیٹے یزید آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے انہیں پانی دے دو، ہم نے پانی دے دیا. کہا خبردار اگر اب یہ دونوں بھی آئے تو نہیں دینا. تیسری مرتبہ پھر مالک پانی لے آئے. میں نے کہہ دیا 18 مہینے جنگ چلی ہے. تیسری مرتبہ پھر پانی بھر بھر کے لے آئے مالک. پھر کہنے لگے بھائی کس کے کہنے پر بلایا دیا ہے؟ کہا آپ کے کہنے پہ دیا ہے، آپ خود ان کے ساتھ چل کر آئے تھے. تو کہنے لگے اچھا خبردار آئندہ اگر میں بھی کہوں تو مجھ سے کوئی نشانی رکھ لینا تاکہ ثابت کر سکو. چوتھی مرتبہ بھی مالک پانی لے آئے. پھر بلا لیا. اب کون آیا تھا؟ کہا آپ آئے تھے. کیا کوئی نشانی؟ کہا ہم نے آپ کے ہاتھ سے آپ کی انگوٹھی اتروا لی تھی، یہ ہمارے ہاتھ میں آپ کی انگوٹھی ہے. جب اس کے ہاتھ میں اپنی انگوٹھی دیکھی اور اپنے ہاتھ کو خالی ہاتھ دیکھا تو بے ساختہ کہا ہذا من عجائب علی بن ابی طالب. یہ علی کے عجائب و غرائب ہے. مگر یہ خانوادہ بڑا عظیم خانوادہ ہے. جب دوسرے کی خاطر اور جب کسی اور کی خاطر ہدف اور مقصد ہو تو پھر معجزہ بھی دکھا دیتے ہیں. لیکن جب بات امتحان کی آئے، جب بات اپنی آئے تو پھر یہ پیاسے رہتے ہیں. کربلا میں حسین نے معجزہ دکھایا. جب جناب سکینہ امام حسین کی خدمت میں آ کر کہتی ہیں بابا میں پیاسی بہت ہوں، تو حضرت نے بی بی کا ہاتھ پکڑا، خیمے جہاں لگے ہوئے تھے اس کی پشت پر کچھ فاصلے پر گئے اور ایک پتھر ایک جگہ سے ہٹایا، پانی ابلنے لگا. سلام ہو سکینہ بنت حسین پر. ابلتا ہوا پانی دیکھ کر بابا کے چہرے کو دیکھا، فرمایا سکینہ پینا نہیں، یہ میں پانی نکال کر تمہیں بتا رہا ہوں ہم مجبور نہیں ہیں، امتحان کا تقاضا ہے، اللہ کی مرضی ہے. 4 محرم کو جب جناب عباس سے گھاٹ چھینا گیا تو وہ انہوں نے زور بازو پر نہیں چھینا تھا. امام حسین نے فرمایا تھا عباس خیمے ہٹا دو. جس عباس نے 4 محرم کو نہر دے دی تھی اس عباس علمدار نے 10 محرم کو نہر لے لی اور نہر لے کر بتایا کہ تمہارے اندر دم نہیں ہے کہ تم ہم سے پانی چھین سکو، یہ ہمارے مولا کی مرضی ہے. ہمارا مولا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس انداز سے اس کربلا میں اپنے اس امتحان کو مکمل کریں. آج 8 محرم ہے. آج ہم نے اس مجلس کو منسوب کر دیا صدقائے سکینہ سے، قمر بنی ہاشم سے، عباس طیار سے. ایک جعفر طیار ہے، ایک عباس طیار. یہ حضرت عباس جنت میں حضرت جعفر طیار کی طرح پرواز کرتے ہیں. ان کے بازو کاٹ دیے گئے. بڑا مقام ہے حضرت عباس کا.
میں نے جہاں بھی حضرت عباس سے منسوب مجلس پڑھی ہے، اس خاص رونق دیکھی ہے، ایک خاص نور، ایک خاص روب. بہت سارے لوگ حاجتیں لے کر آئے ہیں، سنی شیعہ مسلمان توسل کے لیے آئے ہیں. بڑا مقام ہے حضرت عباس کا. امام ششوں کے سامنے کسی نے حضرت عباس کا نام لیا، آپ کھڑے ہو گئے. پوچھا مولا آپ عباس کے نام پر کھڑے ہوئے؟ فرمایا ہاں میں نے عباس کے نام کا احترام کیا ہے. تمہیں نہیں پتا ہمارے جد حسین کو کتنی طہارت تھی عباس. امام سجاد کی خدمت میں حضرت فضل آئے، حضرت عباس کے بیٹے فضل، ابو الفضل جس بنیاد پر کہتے ہیں، حضرت فضل امام سجاد کی خدمت میں آئے. امام سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. انہوں نے اشارہ کیا اپنے ساتھ بیٹھنے کا. وہاں بھی کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ کس کا بیٹا ہے؟ میری اللہ اکبر، میری پھوپھی زینب عباس سے ڈھارس پاتی تھی، میرے بابا حسین عباس سے ہمت پاتے تھے. چلیں کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں. کربلا میں حسین کے مزار کے ساتھ ایک اور مزار ہے. اللہ سب کو کربلا لے چلے. جیسے ہم ذہنی طور پر فکری طور پر کربلا جا رہے ہیں، ایسے اللہ ہم سب کو کربلا جسمانی طور پر لے کر جائے. کربلا میں امام حسین کے مزار کے ساتھ ایک اور مزار ہے جو حضرت عباس کا مزار ہے. کیا کیا عباس نے کہ کوئی حسین تک بغیر عباس کے پہنچ نہیں سکتا. باب الحسین، باب الحسین. بڑا پیار ہے، بڑی الفت ہے حضرت عباس کو امام حسین سے. مولا کائنات تشریف فرما ہے، امام حسین بیٹھے ہیں. حضرت قمبر سے امام حسین نے فرمایا قمبر ہمیں پانی پلا دو. قمبر گئے ہیں پانی لینے کے لیے، مگر ابھی قمبر لوٹے نہیں تھے کہ حضرت عباس ایک بڑے ظرف میں، آپ اندازہ کیجئے نا کتنے کم سن ہوں گے اس وقت میں، اپنے سر پر وہ ظرف اٹھا کر لا رہے ہیں اور اتنی جلدی آ رہے ہیں کہ کہیں قمبر نہ آ جائے، میرے مولا حسین کو کہیں قمبر پانی نہ پلا دے. تو جلدی چلنے کی وجہ سے پانی چھلک کر ان کے بازوؤں پر آ گیا. آتے ہوئے عباس کو دیکھ کر مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب جناب عباس کم سنی کی کیفیت میں جب قریب آئے ہیں تو مولا نے دونوں بازوؤں کا بوسہ لے لیا. پوچھا حضرت عباس نے بابا آپ میرے بازوؤں کا بوسہ لے رہے ہو؟ فرمایا ہاں عباس ان بازوؤں کو اس پانی کی وجہ سے کاٹ دیا جائے، کربلا میں تمہارے بازو قلم کر دیے جائیں گے. 34 سال تک جس نے کربلا کا انتظار کیا. ماں کہہ رہی ہیں عباس تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے. بہن کہہ رہی ہیں عباس تمہیں کربلا میں جوہر شجاعت دکھانے ہیں. مکے میں تلوار نکالی، امام حسین نے دیکھ کر فرمایا عباس تلوار رکھو، یہ کربلا نہیں ہے. مدینے میں کسی مرحلے پہ تلوار کھینچی، فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. 34 سال کی عمر ہے کربلا میں حضرت عباس کی. 34 سال کی عمر تک کربلا کا انتظار کرتے رہے. جیسے ہی کربلا میں داخل ہوئے امام نے فرمایا عباس ہمیں پہل نہیں کرنی. فرمایا مولا کربلا آ گئی، اب بتاؤں میں کس کا بیٹا ہوں، اب بتاؤں میں کس کا غلام ہوں. حضرت نے فرمایا عباس خبردار ہمیں پہل نہیں کرنی. جب 9 محرم کو عزاداروں پہلا تیر آیا ہے لشکر یزیدی کی طرف سے، علامہ نقل لکھتے ہیں کہ اتنے خوش تھے حضرت عباس، گھوڑا دوڑائے ہوئے قریب آئے ہیں خیمہ گاہ حسینی میں اور گھوڑے سے اتر کے امام کی خدمت میں جا کر کہا مولا پہل ہو گئی، اب اجازت ہے انہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا نہیں عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. میں کہوں گا مولا امام حسین سے مولا حضرت علی اکبر کو بھیجا ہوتا. کیسا امتحان ہے عباس علمدار کا. عجب نہیں جواب آئے. عباس کا مقام اسی لیے تو بلند ہے. گردن کو جھکا دیا، ایک لفظ نہیں بولا مولا کے آگے. جا کر کھڑے ہو گئے پسر سعد کے خیمے کے قریب. جا کر کہا پسر سعد فرزند زہرا نے کہا ہے کہ عاشورہ کا دن جنگ کرنا، ایک دن آگے بڑھا دو. عزاداروں میں نے بھی پڑھ دیا، آپ نے بھی سن لیا. شریف ترین شخص کم ظرف ترین شخص سے اگر کچھ مانگے وہ کہتا ہے میں اپنی گردن دینے کو تیار ہوں، میں ہاتھ پھیلانے کو تیار نہیں. تکلف کر کے نہیں روئیں گے. جب نبی کی رحلت ہونے لگی نا، جبریل نازل ہوئے، فرمایا فاطمہ زہرا کو بھی بلا لیجئے اور علی کو بھی بلا لیجئے.
جب جناب زہرا اور مولا کائنات آ گئے تو جبریل نے کہا اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے. پیغمبر نے فرمایا علی اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. میرے مولا نے فرمایا هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں. فرمایا علی کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی جانب سے آپ کو ایک حکم ہے جس پہ عمل کرنا ہے. اللہ کی جانب سے ایک حکم ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے. یا اللہ وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا علی تمہارے سامنے تمہاری زوجہ پہ دروازہ گرایا جائے گا، تمہارے سامنے تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، تمہیں تلوار نہیں نکالنی. سنیں گے کیا ہوا؟ ایک مولا نے آہ بھری. مولا کائنات جیسا غیرت مند انسان نہیں ہے کوئی. اور امتحان کیا دیا جا رہا ہے؟ آپ کے سامنے آپ کی زوجہ کو مارا جائے گا، آپ کے سامنے آپ کی زوجہ پہ چلتا ہوا دروازہ گرے گا، آپ کو تلوار نہیں اٹھانی. مولا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہے اللہ کا وہ امر ہے، علی اس پر خاضع ہے. کہا آپ فاطمہ زہرا کو سلام کہیے. کہا فاطمہ تمہیں اللہ نے سلام بھیجا ہے. بی بی نے بھی وہی جواب دیا وہ السلام ومنہ السلام. کہا فاطمہ سے کہیے کہ زندگی بھر آپ نے کسی سے سوال نہیں کیا. 3 مرتبہ گئی تھی اپنے بابا سے کنیز مانگنے کے لیے، کہہ نہیں پائی اپنے بابا سے، لوٹ کر واپس آ جاتی ہے. جب نبی مکرم نے 3ری مرتبہ دیکھا نا کہ فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی، تو خود آ گئے گھر پر. فرمانے لگے فاطمہ تم آتی ہو مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، کہہ نہیں پاتی. جناب فضا نے کہا مولا ذرا فاطمہ کا ہاتھ دیکھیے. اب سرکار نے فرمایا فاطمہ اپنا ہاتھ دکھاؤ. تو جب ہاتھ دیکھا تو ہاتھ زخمی تھا، ہاتھ میں زخم تھے. فرمایا فاطمہ تمہارا ہاتھ زخمی کیسے ہو گیا؟ فرمایا چکی کی وجہ سے زخمی ہو گیا. مولا یہ آپ سے کنیز مانگنا چاہتی ہیں مگر منہ نہیں پڑتا. فاطمہ زندگی بھر تم نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، تمہیں باغ فدق دربار میں جا کے مانگنا ہوگا. بڑا سخت ہے. جس کے مزاج میں مانگنا نہ ہو اسے کہا جا رہا ہے دربار میں جا کے باغ فدق مانگنا ہوگا. عباس کے مزاج میں مانگنا نہیں ہے، یہ دینے والے لوگ ہیں. آج اگر آپ کا توسل میرا توسل بھرپور ہو جائے تو مجھے یقین ہے یہاں جو مرادیں لے کر آئے ہیں وہ اپنی مرادیں پوری کر کے جائیں گے. کہتا ہے میں مشورہ کر کے بتاؤں گا. اس نے ایک اجلاس طلب کر لیا، طے ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے. شمر کہنے لگا جنگ کو آج تمام کر دو. لیکن ابن جمو نامی ایک بصرے کا سردار ہے، وہ کہتا ہے اے پسر سعد اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی ہم سے کہتے نا کہ ایک دن آگے بڑھا دو جنگ، جو سب سے سستے غلام ہوتے تھے جن کا کوئی معاشرے میں احترام نہیں تھا، اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی ہم سے کہتے کہ ایک دن آگے بڑھا دو جنگ، تو ہمیں جنگ بڑھانے چاہیے تھی، ہمیں جنگ ایک دن آگے کر دینی چاہیے تھی. یہ فرزند زہرا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے. پسر سعد باہر آیا اور کہا عباس ہم نے اب جنگ کو ایک دن آگے بڑھا دیا. مولا آ گئے، روز عاشورہ کا سورج نمودار ہو گیا. اب عباس آ کر یہ نہیں کہہ رہے مولا مجھے کب لڑنے کی اجازت دیں گے. عباس سمجھ گئے مولا کا مزاج کیا ہے، مولا چاہتے کیا ہیں. جب شہیدوں پہ شہید لاشیں جمع ہوتے رہے تو مولا کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے فرمان لگے مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیں. اجلکم اللہ. حضرت نے فرمایا عباس تم ہمارے لشکر کے سالار ہو. علامہ مجلسی کہتے ہیں میرے مولا عباس نے دائیں اور بائیں دیکھنا شروع کیا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سکینہ خالی مشکیزہ لے کر آ گئی. کہا بابا میرا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، ہمارے لیے پانی کی سبیل ہو جائے. مشکیزے کو حضرت عباس کے حوالے کیا، عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ. جیسے ہی حضرت عباس پانی لینے کے لیے جانے لگے آواز دے کر کہا عباس اپنی تلوار ہمیں دے دو. اللہ اکبر. اہتمام تو دیکھیے کیسا حسین کر رہے ہیں. حضرت عباس نے ایک نیزہ ہاتھ میں ہے اور مشکیزہ دیا، بڑے ہیں ترائی کی طرف. جیسے ہی عباس کا گھوڑا آتے ہوئے دکھائی دیا. ابھی آپ حضرت عباس کے تابوت کی زیارت کریں گے نا، مگر ذہن میں رہے دست بریدہ کا تابوت ہے، زخموں سے چور بدن کا تابوت ہے. بڑے احترام سے زیارت ہونی ہے. جیسے ہی حضرت عباس کی سواری آتے ہوئے دیکھا تو آواز دی کہ ترائی چھوڑ دو، دیکھو عباس جاتے کہاں ہیں. خبردار عباس کو کوئی رکاوٹ نہ ڈالے ورنہ یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. جناب عباس کا دل آگے بڑھا. ترائی میں آپ نے اپنے گھوڑے کو ڈالا، چلو میں پانی بھر کر سارے لشکریوں کو دکھایا پانی تم نے نہیں چھینا تھا، ہمارے ہاتھ میں پانی موجود ہے. عجب نہیں اس چلو میں موجود پانی پر سکینہ کی تصویر پھر رہی ہے. چچا عباس میں پیاسی ہوں.
پانی کو دوبارہ فرات کے حوالے کیا، مشکیزے کو بھرا، لے کر چلے ہیں حضرت عباس مشکیزے کو، بہت تیزی سے گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ پسر سعد نے آواز دی اگر یہ پانی خیمہ گاہ تک پہنچ گیا تو یہ ابھی پیاسے ہیں، تب ہمارے لیے مشکل ہے، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو کیا ہوگا؟ عزیزدارو، ایک مرتبہ حکیم ابن طفیل نامی ایک ظالم نے درخت کے اوٹ سے آ کر حضرت عباس کے بازو پر وار کیا، میرے مولا کا بازو قلم ہوا، حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا اور رجز پڑھنے لگے تم میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو، تم میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو، میں حسین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مشکیزہ لے کر جا رہے ہیں، ایک مرتبہ وار ہوا، دوسرا بازو بھی ختم ہو گیا، میرے مولا نے دانتوں میں مشکیزے کو پکڑ لیا، جیسے کوئی شکاری شکار لے کر آ رہا ہو، حضرت عباس مشکیزے کو لے کر آ رہے ہیں۔ ایک سنسناتا ہوا تیر تھا جو مشکیزے میں آ کے لگا، آواز دی ہے گھوڑے اب مجھے خیمے کی طرف نہ لے جا، اس لیے کہ سکینہ کو اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ گھوڑے نے جیسے ہی رخ موڑا، حضرت عباس کی آنکھ میں تیر آ کر لگا۔ عزیزدارو، سال میں ایک مرتبہ یہ مصائب سنتے ہیں آپ، پھر یہ 8 محرم آئندہ سال آئے گی، ایک مرتبہ ایک تیر حضرت عباس کی آنکھ میں آ کے لگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی کی آنکھ میں اگر بال آ جائے تو کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ اپنے گھٹنے سے، اپنے گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لے کر تیر نکالنا چاہتے ہیں کہ ایک گرز آہنی تھا جو عباس کے سر پر آ کر لگا، میرے مولا زمین کی طرف آنے لگے۔ کربلا میں حضرت عباس کے حرم میں ایک ذاکر نے مصائب پڑھے حضرت عباس کے، ایسے ہی گریہ ہو رہا تھا جیسے آپ گریہ کر رہے ہیں۔ وہ مجلس پڑھ کر چلا گیا، بستر خواب پر پہنچا، جناب فاطمہ زہرا خواب میں دکھائی دی، فرمان لگی تم نے میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھے؟ کہا بی بی میں نے مصائب پڑھے، لوگوں نے گریہ کیا، کہا تم نے یہ نہیں بتایا کہ اگر کسی کے بازو نہ ہو اور وہ بلندی سے گرے تو کیسے گرے گا؟ میرے عباس کے بازو نہیں تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عباس زمین پر آ گئے، آواز دی مولا میرا سلام لیجئے گا۔ حسین نے کمر پکڑ لیا، الان انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب حسین کی ہمت جواب دے گئی۔ یہ کہہ کر میرے مولا گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور پہنچے ہیں اس جگہ پر جہاں حضرت عباس کا بدن مبارک ہے۔ آگے بڑھ کر، تھکیں گے نہیں عزیزدارو، رونے کا دن ہے، آگے بڑھ کر حضرت عباس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ جیسے ہی حضرت عباس کا سر اپنی گود میں لیا، حضرت نے سر ہٹا دیا، امام نے پھر گود میں لے لیا، عباس نے پھر سر ہٹا دیا، فرمانے لگے عباس تم اپنا سر کیوں ہٹا دیتے ہو؟ کہنے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، مولا یہ علی اصغر کی جگہ۔ عباس کوئی وصیت ہے؟ فرمایا مولا میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا چیز مانے؟ کہنے لگے ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، مولا اگر ہاتھ ہوتے تو زحمت نہ دیتا، میری آنکھ سے اگر خون صاف ہو گیا تو آخری دیدار آپ کا کر لوں۔ امام نے اپنے ابا کے دامن سے حضرت عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، چہرے کا دیدار کیا۔ عباس کوئی اور وصیت ہے؟ فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ عزیزدارو کیوں کہہ دیا؟ شاید اس وجہ سے کہا ہو جس کی کمر ٹوٹ گئی وہ لاشا کیسے ہو، اور شاید اس لیے کہا ہو کہ اگر سکینہ آ کر کہے گی چچا پانی کہاں لے گیا؟ عباس کا لاشا چھوڑ کر چلے ہیں حسین ابن علی۔ عزیزدارو آپ نے گریہ کر لیا، آپ نے گریہ کر لیا۔ سلام اس ماں پر بھی ہو جس نے اپنے بچے کا لاشا نہیں دیکھا، روزانہ جنت البقیع میں جاتی ہیں، اپنے ہاتھ سے قبروں کے نشان بناتی ہیں اور کہتی ہیں لوگوں مجھے ام البنین مت کہا کرو۔ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں میرے بیٹے کہاں گئے؟ میرا عباس کربلا میں، حسین نے علم اٹھایا، چلے ہیں خیمہ گاہ کی طرف۔ سکینہ نے بچوں کو بلایا، اے بچوں میرا چچا آ گیا۔ خالی کوزے، ننھے بچے، سامنے عباس نہیں حسین۔ اے بابا میرے چچا کہاں رہ گئے؟ کہ سکینہ انتظار نہ کرو، تمہارے چچا نے تو آئی